جس کا ایمان سب تو زیادہ، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ بعض دفعہ بندہ ایمان دے اعلیٰ ترین درجے چ، جس طرح صحابہ کرام ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے کول بیٹھے ہونا تے کیفیت ایمان دی کچھ اور ہو، جدو گھر کم کاج جانے تے کہ ایمان دی کیفیت اور یہ حقیقت، یہ مساجد جاؤ گے، جمعہ پڑھو گے، نماز پڑھو گے، خطبہ سنو گے، اہل علم کول بیٹھو گے تو ایمان دی کیفیت اور ہوئے، گھر دے معاملات مصروف ہو جاؤ گے تو ایمان دی کیفیت بدل جائے۔ یہ ہے ایمان کا بڑھنا، ایمان کا گھٹنا۔ عالم کی تقریر سنو گے، قاری دا قرآن سنو گے، ایمان بڑھے۔ فسق و فجور دی مجلس ہی بیٹھو گے، گناہ دی مجلس ہی بیٹھو گے تو ایمان گھٹے۔ ایک حقیقت ہے جس سے دلائل موجود، اور یہ بات سے نہیں بٹھا کہ عقیدہ ایمان بڑھنے اور کم ہونے دا اس رب کی زمین پر صرف قول الحدیث اور کسی کا یہ عقیدہ ہے۔ تو پہلے وجہ فضیلت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان دیکھا جائے، جس کے اندر ایمان زیادہ ہوئے گا اس کی فضیلت زیادہ ہو۔ تو اسلام میں حسن دی بنیاد تے کوئی فضیلت، مال دی بنیاد تے کوئی فضیلت، خاندان دی بنیاد تے کوئی فضیلت۔ کہاں ابو لہب اور کہاں بلال، خاندانی جوڑ نہیں لیکن کفر میں ہے، اور ایک ایمان، فضیلت ایمان کی۔ ابو لہب خوبصورت بھی تھا، رسول اللہ کا چاچا بھی ہے، خاندان بھی ہے، خاندانی ایک شرف بھی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ ابو لہب کا معنی یہ ہے کہ جس کا چہرہ دور سے شعلے مارے، چمک دمک، رونق، خوبصورتی، یہ ساری موجود تھی، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بلال، حدیث ہے، فرمایا اے بلال تیرے اندر کیڑا عمل ہے کہ تیرے جنت دے اندر، میں جنت دے اندر تیرے قدموں دی آہٹ آواز، کہاں بلال اور کہاں آواز، زمین پہ چل رہا ہے، قدموں کی آواز رسول اللہ جنت میں سن۔ یہ شرف ہے تو ایمان کی بنیاد، اور قرآنی نص ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے بلند کرتا ہے اس شخص کو جو صاحب ایمان ہو۔ تو ایمان دیا وجہ فضیلت، ایمان سبب ہے فضیلت، ایمان وسیلہ ہے فضیلت، ایمان کی بنیاد پہ فیصلہ ہے اسلام میں شریعت۔ ایمان نو تولیا جائے گا، ایمان نو پرکھا جائے گا۔ اور دوسری وجہ فضیلت علم ہے۔ ایمان صحیح ہو پھر علم کی مضبوطی ہو، یہ ہے سونے پر سہاگ، ایمان بھی ہے علم بھی۔ اور علم کے بعد، اور اس نے بھی قرآنی نص والذین اوتوا العلم درجات، اللہ درجہ دیتا ہے ایمان پر، درجہ دیتا ہے علم پر۔ علم سے مراد علم صحیح، اور علم صحیح تو مراد وحی کا علم، قرآن اور حدیث کا ہے۔ فضیلت اس علم پہ ہے، دنیاوی علم پہ کوئی فضیلت۔ بندہ ترقی کر کر جہاز بنائے اور اڑائے، اعلیٰ ترین
سیاسی تجربات کرے، جہاں بھی پوری دنیا کو پہنچا دے، زمین سے اٹھائے اور چاند پہ پہنچا دے۔ علم کی بڑی ترقی ہے، علم کا درجہ ہے، علم کا مقام ہے کہ اس بندے نے کہاں سے کہاں دنیا کو پہنچا دیا، چاند تک۔ ساری دنیا لے کے چاند پہ بیٹھا ہے، اور ایک شخص زمین کی پشت پر بیٹھ کے ایک بچے کو کلاس کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ تو درمیان میں حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے۔ درجہ فضیلت قرآن پر ہے، علم پر ہے، علم صحیح پر ہے، یہ قرآن، یہ حدیث۔ اور تیسری وجہ فضیلت جو ہے، ایمان کے بعد، علم صحیح کے بعد قرآن پاک کی جو تیسری وجہ فضیلت ثابت ہے، کسی شخص کو فضیلت، درجہ، مقام، شان، یہ اسباب اس طرح ذہن رکھو گے تو اگلی بات سمجھ آئے گی کہ اس امت کا بہترین انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن چند تمہیدی گزارشات ذہن اندر بٹھا لیجیے کہ اس سال سب تو زیادہ فضیلت جو بیان ہوئی ماہ محرم میں، وہ صدیق رضی اللہ عنہ، اس رد عمل میں کہ صدیق کی عزت کا، عظمت کا، ایمان کا، اسلام کا انکار کھلے عام کیا، کافر کہا گیا نہ اس وقت۔ تو رد عمل ہے، اور ایک رد عمل فطری عمل ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس امت میں بہترین، افضل ترین شخص، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اولا۔ تیسری وجہ فضیلت جو قرآن اور حدیث سے ثابت وہ ہے جس کا مال سب سے زیادہ اسلام پر خرچ ہو۔ اور ایک فطری بات، پورے محلے جس شخص کا مال مسجد پر زیادہ خرچ ہو، لازم امر ہے، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، صاحب عقیدہ بھی ہو، ساتھ اس کے پاس مال اور مال کا بے قدر خرچ ہو، جماعت پر، مسلک پر، منہج پر، مسجد پر، مدرسے پر، اہل دین پر، اہل علم پر، غرباء، یتامى، مساکین پر، اس مسلک کی ترویج پر، اشاعت پر، توحید کی ترویج و اشاعت پر۔ تو تسی دیکھو گے کہ جماعت سب تو زیادہ احترام، اکرام، عزت اس شخص کو حاصل کہ ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ساتھ مال خرچ کر اللہ کی راہ بغیر گھر کی پرواہ کیے، بغیر سوچے سب۔ اور ایک عقلی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی ارشاد کہ جو شخص فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور مال خرچ کرے، درجے میں تم اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت ہے اس کو، ایمان بھی پہلے لے آیا اور پھر مال بھی خرچ کیا۔ ایمان لانا آسان ہے، ایمان لے آئے، جماعت میں شامل ہو، آگے اس جماعت کے لیے سوچنا اور اس کو بڑھانا یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے وقت دینا، اس کے لیے مال دینا، اخلاق، سر قسم کا تعاون۔ اور چوتھی وجہ فضیلت جو ہے وہ ہے جس کو اللہ چاہے فضیلت دے دے، چن۔
جس کو پسند کر اسلام کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، دین کے لیے جس نو مرضی چاہے انتخاب اس کے. یہ 4 وجوہات فضیلت یہ 4 خوبیاں موجود ہون گیا، سب تو زیادہ وہ سب سے افضل ہو. یہاں تک ہے مجموعی طور پر کہ ساری خوبیاں صحابہ میں موجود، صاحب ایمان بھی، صاحب علم بھی ہے، اللہ دی راہ مال جان خرچ کرنے والے بھی، اور ساتھ اللہ کے چنیدہ پسندیدہ منتخب لوگ بھی. انہاں 4 فضیلتیں سارے صحابہ داخل شامل، کیونکہ سارے صحابہ ستارے ہیں اور کوئی ستارہ کالا نہیں ہوتا، سارے ستارے چمکدار ہو، روشن ہو. یہ الگ بات ہے کسی کی روشنی زیادہ کسی کی کم، ہیں سارے ستارے، ہیں سارے چمکدار. وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کے صحابہ. اور اگلی بات، صحابہ کرام میری اور تہاڈی تعدیل کے محتاج نہیں. سب سے اہم بات عظمت صحابہ پر یہ ہے، وہ اس لیے سکھائیں کہ ہم نے سکھا کہا نہیں، وہ اس لیے صاحب عدالت ہیں کہ اس کے زمانے کے لوگوں نے انہیں صاحب عدالت کہا نہیں. صحابہ کرام اس لیے عدالت والے ہیں کہ ان کی ثقات اور عدالت کا گواہ خود رب ہے. رب نے کہہ دیا یہ عادل ہے، رب نے کہہ دیا یہ سکہ ہے، رب نے کہہ دیا یہ بخشے ہوئے، رب نے کہہ دیا یہ میری جماعت ہے، رب نے کہہ دیا یہ ہدایت یافتہ ہے، رب نے کہہ دیا یہ کامیاب و کامران ہے، رب نے کہہ دیا قرآن میں کہ یہ سارے جنت کے وارث. ان ساری فضیلت اللہ کی طرف سے. صحابہ کرام یہ 4 اوصاف موجود سن، لیکن سیدنا صدیق میں سب سے بڑھ. پہلی وجہ فضیلت کی ہے ایمان، اور صدیق سے بڑا مومن کون ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ قول ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر اہل زمین کا ایمان نبیوں کے بعد اہل زمین کے اندر اس زمین پر جتنے لوگ آئیں گے بستے ہیں بستے رہیں، سب کا ایمان اکٹھا کر کے تکڑی دے ترازو دے پلڑے رکھ دیتا چاہے اور دوسرے پلڑے صرف ایمان صدیق رکھ دیا جائے تو صدیق کا ایمان ساری مخلوق سے زیادہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی ایمان میں سب سے آگے. سیدنا ایک تو ہے پہلے کہ ایمان لے آنے والے سب سے پہلے، لیکن یہاں مسئلہ پہلے بھی ہے اور دوسرا سب سے زیادہ ایمان، سب سے زیادہ کامل ایمان، مضبوط ایمان وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی. اس پر دلائل دینا شروع کر، صرف اشارے کرتا جا، کیونکہ اشارے نال بات تو زیادہ بھی ہو جائے گی اور پہنچ بھی جائے گی، اور دلیل تو ذہن از خود پہلے دماغ ہی گھوم رہی ہو. صرف اتنی بات کافی ہے کہ صدیق سب سے زیادہ ایمان میں کامل، پہلے بھی لایا اور بغیر دلیل کے لایا، اور پختہ عمر ہے تو ایمان لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-2.5 سال چھوٹے تھے عمر،
رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا 40 سال پر، صدیق تھے 38 سال، پختہ عمر ہے، سیاڑی عمر، سمجھداری والی عمر، نہ بچپن ہے نہ جوانی، جوانی کی آخر عمر، آخری حصہ۔ 40 سال کے بعد انسان پختہ ہے، تبھی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نبوت کے اعلان کے لیے چنا۔ کس دن؟ جب آپ کی عمر کتنے سال ہوئی؟ 40۔ تو سیدنا صدیق کی پختہ عمر ہے، سارے حالات واقعات سامنے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، گھر والے کیا کہیں گے، مال کا کتنا نقصان ہوگا، ساری چیزیں ذہن میں۔ تقابل کے ہم قائل نہیں، لیکن حقائق امت کے سامنے رکھنا ان حالات ضروری ہو۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، عمر 8-10 سال کی ہے اور بچپن کی، اور حقیقت کیا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں رہ رہے ہیں، گھر میں پل رہے ہیں، پوسا جا رہا ہے، گھر میں بچہ ہو، گھر کا ہو، پالا جا رہا ہو، زیر تربیت ہو، اس وقت جو رسول اللہ کہہ دینا آسان ہے۔ گھر الگ ہو، کاروبار الگ ہو، عمر پختہ ہو، بندوں میں بندہ بیٹھنے والا ہو، سارے دنیا کے اتار چڑھاؤں کو جانتا ہو، رسول اللہ کی پوری حالات و کیفیات علم میں ہو، کہ ظاہری طور پر مال نہیں ہے، قوم ساتھ نہیں ہے، غربت بھی ہے، دعوت بہت بڑی ہے، آگے کٹھن راستہ ہے، مشکلات ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ یہ ساری کیفیات جان کے پختہ عمر میں مان لانے والے، اس پوری رب کی زمین پہ سب سے پہلے فیصلہ کرنے والے، بغیر کسی جناب ابھی کڑوے کوئے میٹھے ہوتا نہیں دیکھے، لعاب کی برکات نہیں دیکھی، پسینے کی خوشبو نہیں سونگی، معراج پہ جانا نہیں سنا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی معجزہ، نہ انگلیوں سے پانی نکلتا دیکھا، نہ کوئی دلیل مانگی، نہ پوچھا، اکٹھے رہے، اکٹھے پڑھے، اکٹھے ماحول میں آگے بڑھتے رہے، بچپن کے ساتھی ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، ساری کائنات کے رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی دلیل تو، کوئی ایسی چیز تو بیان کرو۔ نہیں، صدیق کو پڑھتے جاؤ، صدیق کو اللہ کی قسم اس امت نے بیان بہت کم کیا ہے، صدیق کی شان مقام چند معروف و واقعات ہمارے علم و دماغ میں تو بٹھا دیے گئے، لیکن صدیق کو سمجھایا نہیں گیا، صدیق کو پڑھا نہیں گیا، صدیق کو گہری عمیق نظر سے دیکھا ہی نہیں گیا۔ صدیق ہے کس ہستی کا نام اور کس شخصیت کا نام؟ جب نبی علیہ السلام نبی ہونے کا اعلان فرمایا، صدیق سفر میں تھے، گھر نہیں تھے، تجارتی سفر، یہاں اعلان ہو، اہل مکہ نے کچھ رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، اعلان سن لیا، تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، لیکن کہنے لگے اس کا ساتھی، قریش کا سردار،
ایک قبیلے کا نو ترجمان محمد مصطفیٰ کے بچپن کا کلوز ساتھی صدیق سفر میں ہے، آنے دو۔ اس کے بعد رد عمل دیں، اس کے بعد مخالفت شروع کریں۔ صدیقہ اور مکہ مکرمہ سے باہر ہی قریش نکل گئے کہ یہاں جادو چلنے سے پہلے، اعتماد میں لینے سے پہلے، محمد سے ملنے سے پہلے، مصطفیٰ اس کو کوئی سمجھا دیں، پڑھا دیں، کوئی نکتہ سمجھا دیں، اس سے پہلے ابو بکر کو وہاں باہر اطلاع ہو جائے کہ اب سوچ کے مکہ میں داخل ہونا، تمہارا ساتھی نعوذ باللہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بڑی تبدیلی پیچھے آ گئی ہے۔ صدیق کو جا کے باہر قریش ملے، ساری حقیقت پہ آ۔ صدیق خاموش، کوئی بات نہیں۔ فرمایا اس وقت تک رد عمل نہیں دوں گا، جواب نہیں دوں گا جب تک اپنے ساتھی محمد کو مل نہ لوں۔ ملنے تو دو، اس سے بات تو کروں۔ سامان کو چھوڑا، سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر، دروازہ کھٹکھٹا، بڑا مشکل ہے۔ شیر خدا ایمان لے آئے تھے، انکار نہیں ہے، محبت بھی ہے، ایمان بھی ہے، علی سے پیار ہے۔ پھر جدوں ایمان لے آئے سن، گھر کی دعوت تھی، برادری کی دعوت سے۔ قوم کو کھانا کھلایا کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی دعوت کی، پوری قوم کی، برادری کی۔ روٹی پک گئی، کھانا لگ گیا، کھانا تیار ہو گیا، کھانا پک گیا، کھانا کھا لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا آج قریش، ہاشمیو، میری برادری، میری قوم، یہ کھانا کوئی عقیقہ نہیں ہے، کوئی ولیمہ نہیں ہے، کوئی خاص دعوت تھی، اس کے لیے آپ کو بلایا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ کون ہے جو بنو ہاشم میں، پوری قوم میں، پوری میرے خون میں، میرے چچاؤں میں، میرے پھوپھی ساتھ، میرے چچا ساتھ، میرے رشتہ دار، سارا قوم قبیلہ، میرے قزن، کون ہے جو محمد کا ساتھ دے؟ ساری قوم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لیے بلایا تھا، اس لیے کھلایا تھا۔ ہم یہاں مذہب چینج کرنے آئے، ہم اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیں۔ ہر نے اپنی اپنی بولی بولی۔ ایک بچہ تھا، محبت میں گرفتار تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، آپ کے گھر کھاتا تھا، آپ کے گھر پیتا تھا، آپ کی پرورش میں تھا، وہ علی تھا۔ اس نے کہا جو میرا محمد کہہ رہا ہے سچا ہے اور میں ساتھ ہوں۔ اس کا انکار نہیں، لیکن یہاں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، خون بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، پیار بھی ہے، زیر تربیت بھی ہے، زیر پرورش بھی ہے، بچپن میں ہے۔ محبت عقیدت میں قبول کر لینا بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا درجہ ہے، انکار نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسری طرف انکار کیوں؟ خدمات کا، حیثیت کا، شان کا۔ صدیق مال بیچا نہیں، مال اتارا نہیں، مال سنبھالا نہیں۔ یار اتنی جلدی کیڑی ہوتی؟ اتنا لمبا جو سفر کر کے آئے، سامان اتارتے، تجارتی سامان سے یہاں بیچتے، کاروبار کرتے، اتار لیتے۔ آپ تو کاروبار چھوڑ کے جمعے پہ وقت پہ نہیں آ سکتے، ہم تو کاروبار چھوڑ کے تبلیغی پروگرام نہیں سن سکتے، ہم تو نماز کے بعد اٹھ کے 5-10 منٹ کا درس نہیں سنتے، اٹھتے ہیں، پیٹ دے کے نکلتے ہیں، جیسے پیچھے حملہ ہو گیا گھر میں، نہ اس میں دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، جیسے پنجرے میں بند تھا منافق، مسجد میں نکل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، آواز نہ کہیں عالم کی، خطیب کی، مدرس کی، استاد کی آواز نہ میرے کان میں پہنچ جائے۔ سلام پھیر کے امام الحمدللہ کہتا ہے، یہ ایسے پیٹ دے کے اٹھتا ہے جیسے آگ پہ بیٹھا تھا، کسی جناب گرم پتھر میں بیٹھا تھا ظالم، یہ سن نہیں سکا آواز۔
یہ ہماری کیفیت، اس میں ہم سارے شریک، مجموعی طور پر ہماری کیفیت حالت یہی ہے۔ یہ سفر سے آیا ہوا صدیق ہے، تھکا ہوا صدیق ہے، پیدل سفر یا کوٹھوں کا سفر ہے، سوچ لیتا، بیٹھ لیتا اگلے دن صحیح۔ جب کفار نے یہ بات کہی، وہیں گھوڑے، وہیں سارے اونٹ لدے لدائے چھوڑے، کہتے ہیں میں محمد کو ملا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھوں کیا کہتے ہیں۔ آئے دروازہ کھٹکھٹا، چھوڑا دروازے، سوال کیا کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر آ گئے ہو؟ جی آ گیا ہو۔ فرمایا مجھے کفار نے مکہ سے باہر نکل کے بتایا کہ آپ نے کوئی نبی ہونے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ فرمایا پھر مجھے کلمہ پڑھا دو مجھے کلمہ۔ اونٹ بعد میں اتار لیں گے، سامان اتار لیں گے، بیچ لیں گے، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ محمد میں آپ کا ساتھ، جینا ساتھ، مرنا ساتھ، زندگی ساتھ۔ اس سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ اس سے بڑا شجاع کون ہوگا؟ مکے والے پیچھے کھڑے مڑ کے رک کے کھڑے ہیں۔ صدیق گیا ہے، کیا کہتا ہے؟ صدیق رضی اللہ واپس پلٹے، کفار نے کہا سناؤ، محمد کو مل آئے ہو، سونا آئے ہو نا؟ جی سونا ہے۔ دیوانے ہو گئے ہیں نا؟ نہ اس میں فرمایا نہیں، وہ دیوانے نہیں ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں نے مان لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اس رسول کا غلام ہو گیا ہوں۔ تب ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس حدیث پہ غور کیجیے، ذرا اس منظر پر نبی کی مہر لگائی۔ یہ منظر تھا جو کتابوں میں تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ، اب اس پر مہر رسول، دین بنے، شریعت بنے، صدیق کا درجہ بنے، فضیلت بنے، مقام بنے، حیثیت واضح ہو۔ ایسے یار کو، ایسے دوست کو، ایسے خلیل کو، ایسے وفادار کو، ایسے پیارے کو جو بچپن سے ساتھ ملا اور قبر میں ساتھ تک گیا، گوانڈ پڑوس میں گیا، اس کو گالی، کھلے عام تکفیر۔ کوئی مجھے کافر کہے، آپ کو کوئی کافر کہے تو آپ برداشت نہ کر سکے، جو اس کو کافر کہے جس نے سب سے پہلے ایمان لایا تھا، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ اتنے بڑے فتوے اور اتنے بڑے جملے کے بعد ہم نارمل زندگی بسر کر، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے ایمان کو، اسلام کو، دین کو، کیا سمجھتے ہو؟ کوئی اثر نہیں پڑا، کچھ حرارت، کچھ چنگاری نہیں ہو، کچھ نہیں ہوا تو پھر کیا کیا جائے؟ ایمان کا کھیلا کھینچے، ایمان کو حرارت میں لائے، ایمان کو پڑھیے، پھر ایمان کو سمجھیے، ایمان کی تجدید کیجیے۔ صدیق کو ایک عام کھلے عام بندہ کافر کہے اور بندہ نارمل زندگی بسر، نہ رات کی نیند اس کی اچھاٹ ہو، نہ اس کی زبان پہ کوئی جملہ ہے، نہ اس کے دل میں کوئی کراہت محسوس ہو۔ جو اسلام کی گنتی کا آغاز ہے، جہاں سے محمد کی امت شروع ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ صدیق ہی تو ہے، جس کے ساتھ امت بنتی ہے، جس کے ساتھ اسلام کی عمارت درخت کھڑا ہے، اس کا بیج صدیق ہے، اس کا آغاز صدیق ہے۔ جس طرح مسجد کی پہلی اینٹ ہوتی ہے، مسجد کی اساس، اس طرح سے امت کی پہلی اینٹ صدیق ہے۔ کوئی ہے دوسرا تو اس کو بتلاؤ۔ علی کے گھر کا بیٹا تھا، خدیجہ گھر کی بیوی تھی، بیٹیاں رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے محمد کو دیکھا ہوا تھا، پرکھا ہوا تھا، سیرت کو، رات کو، دن کو، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا۔
ہماری اولادیں ہمارے ہزاروں نقائص جانتی ہیں. وہاں ابا جی نے جھوٹ بولا، وہاں یہ کہا، فلاں یہ کہا، فلاں یہ کہا. لیکن جس کے گھر میں سوائے حق، سچ اور پاکیزگی یہ کچھ نہ ہو، اس اولاد کتنی متاثر ہو، بیوی کتنی سنجیدہ ہو. لیکن یہاں معاملہ صدیق کا ہے، بار کا ہے، دوست ہے، ہوش میں ہے، تاجر ہے. ہم تو اہل حدیث نہیں کہلاتے، تجارت کا نقصان نہ ہو. ہم تو بتاتے نہیں ہیں کہ اہل حدیث ہیں. ہم پڑوسی ناراض نہ ہو، کاروبار پہ فرق نہ آ جائے، کسی کو دعوت نہیں دیتے، یہ جان نہ لے کہ یہ وہابی ہے، آئندہ شاید دکان پہ نہ آئے، یا کم از کم دعوت نہیں دیتے. وہ شرک کہے، وہ کفر کہے، جو کہے، دکان پہ بیٹھ کے ہم گوارا کرتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر، ہمارا سے کاروبار ہے. دوست ہو، بے حیا ہو، بے دین ہو، کفر پر ہو، فسق پر ہو، فجور پر ہو، ہم برداشت کرتے ہیں، دوست ہے. ہم تو اتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اس کا مسلک اپنا جی، ساڑا اپنا، ساڑا کاروبار ساج کیڑا حوصلے والا بند، اس کی سوچ اپنی، ہماری سوچ اب. یہ کون سا فلسفہ ہے، یہ کون سا اسلام ہے کہ تم نے دعوت بھی آج تک نہیں دی، چھپا کے پھر رہے ہو مسلک کو، منہج کو، عقیدے کو، توحید کو، سنت کو. اس سے بڑا دو نمبری کیا ہو، اس سے بڑے دو چہرے کیا ہوں. یہ کھل رہا ہے صدیق، یہ ہے اصل شخصیت، یہ ہے اسلام کے دعوے دار و پہرے دار و چوکیدار، یہ ہے محافظ، اس امت کا پہلا محافظ، اس دین کا پہلا رکھوالا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا میں ایمان لاتا ہوں، دلیل نہیں پوچھ. اللہ کا امر دیکھیے، چند سال پھر گزرے، محمد مصطفیٰ معراج پہ چلے. معراج پہ جانا، سوچو ذرا، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا. سر سید احمد خان تاریخ پاکستان میں ایک بڑا نام ہے، اس کے فوٹو شوٹو بچے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، داڑھی بہت بڑی ہوتی، ایسے سمجھتے ہیں جیسے بہت وقت کا امام ہوگا. منکر حدیث تھا، مجھ سے معراج کا انکاری تھا، کہتا نہیں ہوں، عقل نہیں مان. غلام محمد پرویز گزرا، عقل نہیں مانتا. کئی منکر حدیث گزرے، عقل نہیں مانتی. رسول اللہ معراج پہ چلے، رات کے اندھیرے میں گئے، دن کے سویرے میں نہیں، رات کے اندھیرے. یا اللہ دن میں لے کیوں نہیں گیا، رات کو لے ہی اس لیے گیا ہے کہ امت کو پتہ چلے ابو بکر کسے کہتے، کون ہے ابو بکر. اللہ تعالی مقام فضیلت شان کو رسول اللہ رات کو معراج پہ گئے، اور رات کے تھوڑے عرصے میں یہ سمجھ آتی ہے رسول اللہ جاتے 2 سال 3 سال واپس نہ آتے، پھر تشریف لاتے، کہتے میں آسمان پہ گیا ہوا تھا. یہ بھی کوئی قابل سمجھ بات تھی. لیکن رات کو عشاء کے بعد بندہ مسجد حرام میں چھوڑے، فجر کے وقت پھر بندہ مسجد حرام میں ہو اور دعوت دے کہ میں شام سے رات کو ہو آیا ہوں اور عثمانوں سے ہو آیا ہوں. پورا مکہ حیران، ششدر پریشان، کفار خوش. کیوں؟ پراپیگنڈا ایشو ہاتھ آ گئے. آپ پورے عرب میں ڈنڈورا پیٹیں گے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دعویٰ پورا ہو گیا کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ رب نے کہہ دیا تھا کہ نون والقلم وما یسطرون،
ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لاجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم۔ کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، ضمانت رب کی طرف سے آ گئی تھی، لیکن حیران کن رات کو ایک ایسا مرحلہ پیش آیا، آج تک سائنس حیران ہے۔ یہ 1400 سال بعد ترقی کر کے کہتے ہم چاند پر پہنچے۔ محمد مصطفیٰ اس وقت وہاں پہنچے جہاں آج تک اور قیامت تک کوئی جا ہی نہیں سکے، صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئے۔ چاہیے تھا پھر واقعہ ہوتا، رسول اپنوں تک رکھتے، نہیں، پورے مکے میں اعلان کر دیا، لوگوں آؤ قریشی آؤ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ قریشی آ گئے، جو پہلے انکاری تھے، جو پہلے منکر تھے، ان کے سامنے اس کو کہتے ہیں جلتی پر تیل، کفار پریشان، شر حیران، منکرین نبوت۔ رسول نے اوپر سے کہہ دیا میں راتوں رات شام گیا ہوں، راتوں رات میں آسمان پر گیا ہوں، سارے انبیاء سے مل آیا ہوں، جماعت کروائی ہے، رب سے ہم کلام ہوا، جنت دیکھی ہے۔ مکہ والے کہنے لگے پہلے تو کوئی مسلمان ہو جاتا سی، ہن کون ہوئے گا؟ یہ سن کے کوئی نہیں رہے گا ساتھ۔ پھر پڑھو صدیق کو، جانو صدیق، بڑا مشکل مرحلہ۔ ابو جہل نے سنا، عتبہ نے سنا، شیبہ نے سنا، امیہ بن خلف نے سنا، کفار نے سنا، اپنوں نے سنا، بیگانوں نے سنا، مردوں عورتوں بچوں نے سنا، علی نے سنا، گھر والوں نے سنا، جعفر نے سنا، ابو طالب نے سنا، سب نے سنا، قوم نے سنا، اپنوں غیروں نے سنا، بیگانوں نے سنا۔ مجھے بتاؤ پورے مکے میں، پوری رب کی زمین پر اپنوں میں بھی سے کوئی نہیں بولا؟ ساری دنیا کتابیں کھنگال مارو، مانا ہے معراج کو علی نے، لیکن اپنے ایمان کی حد تک مانا ہے سب نے، اپنے ایمان کی حد تک۔ جب رسول نے بیان کیا اللہ کا امر، صدیق پھر نہیں تھے، محفل مجلس میں موجود نہیں تھے، گھر تھے، ساری بات سن۔ کافر کہنے لگے اٹھو یا اے کوئی گل من ڈال، پہلے کہتے تھے مجنون ہے، اب پتہ کو شک رہ گیا۔ کہنے لگے اب چلتے ہیں کس کے پاس جو بغیر سوچے مانتا تھا؟ ہم نے کہا تھا یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، اس نے کہا تھا مجنون نہیں ہے۔ ابو بکر نے چلو چلتے ہیں ابو بکر کے پاس، توڑو اس بندے کو، جب تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ یہ ہے یہ غلبہ ہوتا رہے گا، صدیق کو توڑو۔ ساری دنیا کفار کی مل کے صدیق کو محمد سے جدا نہیں کر سکی، اور آج تک صدیق محمد کے ساتھ ہے۔ توڑو اس کو، یہ ٹوٹ جائے گا، آسان ہو جائے گا کام۔ ہٹاؤ اس کو نبی پاک کے ساتھ۔ سیدھے کفار اٹھ کے کس کے پاس گئے؟ علی کے پاس آئے ہیں؟ نہیں۔ گھر والوں کے پاس آئے ہیں؟ نہیں۔ کسی اور کے پاس گئے ہیں؟ نہیں۔ کفار اٹھ کے گئے، جب تک صدیق نہیں نہ ٹوٹتا محمد کی طاقت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ساتھ کھڑا ہے یہ بہت بڑا سردار۔ آؤ چلتے ہیں ابو بکر کے پاس۔ کفار چل، ابو بکر گھر سے باہر نکل رہے، کفار پہنچ گئے، اے ابو بکر، تمہید باندھ رہے کفار۔ اور سن لو، صدیق میں ایمان کا ایک اور وصف ہے، درجہ ہے، جہاں تک کوئی نہیں پہنچا سوائے صدیق۔ صدیق ایمان کے اس درجے پر ہے جس درجے پر صدیق نے کبھی ایمان میں، دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کسی شخص کو نہ دھوکہ دیا ہے اور نہ کسی شخص سے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ عجیب وصف ہے صدیق کا، اس پر الگ خطبہ ہو سکتا ہے کہ صدیق
نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی سے دھوکہ کھاتے، اور یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے دھوکہ کسی کو دینا، سارے صحابہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ ایک ہوتا ہے کسی بندے کی گاتوں میں آ جانا، جو آ جائے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، گناہ نہیں، قصور نہیں ہے، لیکن اس کی شرافت، تقوی ہے، زہد ہے، سادگی ہے۔ کسی نے اپنے باتوں میں لے لیا، بندہ اس کے باتوں میں آ گیا، بعد میں پتا چلا یہ تو دھوکے باز تھا۔ اہل کوفہ نے کس کس کو دھوکہ دیا؟ کوفیوں نے کس کس کو دھوکہ دیا؟ کون کون دھوکے میں آیا؟ کون کون دھوکے میں شہید ہوا؟ اس پر تو پوری ایک کتاب ہو سکتی ہے۔ اہل کوفہ کے دھوکے میں کون آیا؟ جس بار رسول اللہ نے فرمایا تھا مجھے یہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا نظر آتا ہے، کہاں سے؟ کوفہ سے۔ یہاں سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئے گی، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ کتنی شخصیات وہ دھوکے میں آئیں اور شہید ہوئی۔ کون ہے جس نے نہ کسی کو دھوکہ دیا نہ کسی کو سے دھوکہ کھایا؟ وہ اس امت کا ایک ہی ہے جسے زمانہ صدیق کہتا ہے، صدیق ہے۔ ایک اور بات ساتھ ساتھ سن لیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا، علماء سے پڑھا، علماء موجود بھی، بڑا ایک چیپٹر موضوع چلتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، کہ عمر وہ ہے جو زمین پہ بولتا تھا اللہ اس پر آسمان سے قرآن نازل کر دیتا تھا، یہ سنا ہوا؟ عمر کی جو رائے ہوتی تھی وہ آسمان سے قرآن آتا تھا، کوئی شک نہیں، یہ شان عمر ہے۔ لیکن کئی مواقع ایسے آئے جب رسول اللہ نے مشورہ مانگا، سیدنا عمر نے رائے دی، وہی رائے پسند ہوئی آسمان پر۔ پورے اس پر ایک چیپٹر موضوع ہے، لیکن صدیق ایک الگ ہے، اس مقام میں بھی منفرد ہے۔ جب عام حالات میں عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے وہی قبول کر کے قرآن نازل کر دیا، لیکن عمر سے بھی بڑھ کے صدیق کا وصف یہ ہے، مشکل میں جو صدیق نے کہا، مشکل حالات میں جو صدیق نے کہا، ساروں کی بات ایک طرف الگ تھی اور صدیق کی الگ ہوا کرتے تھی مشکل حالات میں، لیکن وقت آیا سب نے کہا کہ مشکل حالات میں جو صدیق نے کہا وہی اللہ کے ہاں قبول ہوا۔ صدیق کی شان کا یہ درجہ چھپایا گیا، غیر محسوس طریقے سے یہ چھپا ہوا، اس کو کھولیے کہ صدیق وہ ہے جس نے جو کہا۔ سیدنا عمر کھڑے ہو نہیں گئے تھے، فوت نہیں ہوئے رسول اللہ، عمر کھڑے نہیں ہو گئے تھے۔ یہی شخصیت تھی نا جو بولتے تھے قرآن آتا تھا، یہی فرماتے تھے لشکر اسامہ کو نہ بھیجو، یہی فرماتے تھے نا منکرین مانع زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کرو، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ لیکن پھر حق وہ ہوا جو کس نے کہا؟ صدیق نے رضی اللہ۔ جتنی بصیرت صدیق کی ہے کسی کی نہیں، جتنا گہرا پن ابو بکر میں ہے۔ ذرا اس حدیث کی طرف جائیے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آخری عمر دے آخری حصے اندر فرما لوگو، ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے زمین تے روے، او دی مرضی رب کول چلا جائے، او دی مرضی اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ صحابہ سن رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، صحابہ سن کے خاموش ہیں، بس ٹھیک ہے، ابو بکر رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر اٹھے، جا کے ابو بکر نو خاموش کران لگے، فرما ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ رسول اللہ کسے بندے دی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
رسول اللہ فرما رہے ایک بندہ ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے زمین پر اللہ کے بعد چلا جائے، اس بندے نے اللہ کے جانے کے بعد فیصلہ کر لیا ہے، وہ کوئی بندہ ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں ابو بکر پہنچے ہیں۔ کون ہے؟ محمد کے علاوہ وہ بندہ جس کو رب اختیار دے۔ رسول اللہ نے اپنی موت کا، اپنی جدائی کا اعلان کر دیا۔ عمر کہتے ہیں مجھے اس دن یقین ہوا اے ابو بکر تیرے علم کی گہرائی کو کوئی نہیں پہنچتا۔ قریش صدیق کے دروازے پر کہنے لگے اے ابو بکر، اب کفار کی تمہید پہ، چلاکی پہ، بات کو بنانے میں ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، اسی سارے مل کے آئے ہیں، آپ روز کیا ہے ایک بات پوچھنی، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھو۔ نہ محمد کا ذکر کیا، نہ ان کے بعد جانے کا ذکر کیا، نہ پوری معراج کا واقعہ بیان کیا۔ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ صدیق کو، جو کسی دھوکہ کھاتا ہی نہیں۔ اور کفار اور کہنے لگے اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں یہاں سے اٹھا رات کو اور بیت المقدس شام گیا، جو 1 مہینے کا گھوڑے اونٹوں کا سفر ہے، اور پھر میں راتوں رات واپس آ گیا، اور وہاں سے دعویٰ کرے کہ میں آسمان پر گیا، پھر میں زمین پہ راتوں رات واپس آ گیا، شام کو یہاں ہو، سویرے پھر یہاں ہو، یہ بات ماننے والی ہے بھلا؟ بس ایسا سوال کرنا ہے، ذرا جواب دو۔ صدیق کے فہم پر، فراست پر، سوچ پر، گہرائی پر جواب پہ غور کیجئے طلبا۔ کتنا گہرا ہے صدیق، کتنا عظیم انسان ہے صدیق۔ میرا تو دل کرتا ہے میں پورا 1 سال جو میں پڑھاتا ہوں صدیق کی شان پر، صدیق کی عزت، عظمت، شان، مقام، درجہ، جو اور ہم کچھ نہ کر سکے، لیکن یہی خطبات ہماری بخشش کا ذریعہ بن، سننا سنانا، ان سے محبت عقیدت کا اظہار ہو جائے۔ پوری تمہید کفار نے ابو جہل نے باندھ کے پوچھا، صدیق کا جواب سنی۔ فرمان لگے ابو جہل اے سرداران قریش، مجھے اتنا بتائیے یہ کہا کس نے؟ بس اتنا بتا دیجئے یہ کہنے والا کون ہے، یہ کس نے دعویٰ کیا؟ وہ نہ کوئی ہوتا ہمارے جیسا ہوتا، جذباتی ہوتا، کہتا ہے گل ہو سکتی ہے، عقل کے خلاف ہے، جو کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے، نہ اس بل سیاںا بندہ بھلا گل کر سکتا، اس کا علاج کرواؤ۔ صدیق کی فہم و فراست۔ فرمان لگے یہ بات کہنے والا کون ہے، اس کا قائل کون ہے، کس نے بات کہی؟ ابو جہل سرداران حیران کہ اب کس کا نام لے؟ کہنے لگے پھر ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ وہی جس کو تم مانتے ہو، تمہارا رسول، تمہارا نبی، یہ محمد کہہ رہا ہے۔ اب چاہیے تھا، صدیق فرماتے یہاں رک جاؤ میں پوچھ آتا ہوں۔ تسی آدھے کھڑے ہو وہ میں نبی پاک کو جاننا پہنچانا، میرے محبوب نے میرے مرشد نے فرمایا یا نہیں، پوچھن دی وضاحت نہیں فرمائی، اسی مقام تے کھڑے ہو کہ فرمایا اے قریش، اے سرداران، سن لو میری بات۔ 2 حصے میں اپنی بات کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دے کسے اور انسان نے کہیے تے جھوٹے تے جے میرے نبی نے فرمائیے تے سچ، کہ رسول اللہ نے فرمائی پھر کوئی شک۔ کون؟ معراج رات کو لے گیا تھا رب، تاکہ پتہ چلے سویرے پوری امت کو قیامت تک کہ صدیق کون۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا جی میرا نبی فرمائے تے ساجے جے اور کوئی کمے تے جھوٹے، کو سارے کفار صداران مکہ سارے مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، منہ بند ہو گئے، چہرے سیاہ ہو گئے، پجن وٹ گئے، کہنے لگے نہیں توڑا جا سکتا صدیق کو محمد کے ساتھ، نہیں توڑا جا سکتا، یہ ہے وفائے صدیقی ہے، ایمان صدیق۔ نبی علیہ السلام والکفار کو چھوڑ کے جواب دے گے، نبی علیہ السلام وال چل پڑے ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل پہن دیا ہے آسمان ہوتے درجہ مل رہا ہے صدیق نو کیڑا اللہ جنا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بلند کرتا ہے جہاں تواڈے جو ایمان اندر مضبوط ہوئے صدیق چل پے نبی علیہ السلام تے وہی آ گئی محبوب کو پہلے ہی فرمایا محبوب جی تواڈا ابو بکر آ رہا ہے تے بڑا کمال دا ایک بات پاس کر کے آ رہا ہے جدوں آوے اج تو بعد ابو بکر نو ابو بکر نہیں بلکہ صدیق کیا جائے یہ ہے صدیق پھر رب نے قرآن اندر بھی نبی علیہ السلام نے جتنے بھی ذکر فرمایا ہے صدیق دا ہی ذکر فرمایا ہے وہ پہاڑوں پر کھڑے فرمایا کہ نبی کھڑا ہے دوسرا صدیق کھڑا ہے پھر قرآن نے بھی یاد کیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا نبوت تو بعد مقام درجہ صدیق نے نبی نال جڑے ہوئے صدیق نے نبی اور صدیق نے نبوت صدیق نبی اور صدیق نیوے نال جڑے ہوئے نے ذرا دیکھنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے جو ہی ابو بکر داخل ہوئے فرما ابو بکر تو صدیق ہے رب نے تینوں صدیق کہہ دیتا ہے جویں تو میرا یہ تصدیق فرمائیے میں اس طرح بھی کیا کرنا صدیق نو چاہیدہ سی دوستو پھر غور کرو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چاہیدہ سی کہ الگ بیٹھ کے کہن دے نبی علیہ السلام نو فرما دے یا رسول اللہ من الگ تھوڑا جا ٹائم دیو وقت دیو تے آپ فرما دے ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں تھے کفار کے سامنے مان آیا اپنی عزت رکھی تہاڈی عزت رکھی اسلام دی عزت رکھ لئی لیکن ذرا میں نے وکھرا سمجھاؤ تسی کیویں گئے اور سامان تے گل ذہن وچ عقل وچ نہیں پیندی وکھرا بھی ابو بکر نے پوچھا نہیں سوال نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ کس طرح گئے اور نہیں سوال کیتا نہیں پوچھا جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے کہنے لگے عقل نال جے سوچنا سمجھنا تے مننا ہوندا پھر عقل نال منے اسا محمد نو محبت نال منے ہیں پیار نال منے ہیں ایمان نال منے ہیں اس طرح مثال میں اس طرح دیتا کرنا تاکہ مسئلہ تھوڑے دل و دماغ اندر بیٹھ جائے اگر کوئی بندہ باہر سے آئے اندر داخل ہو مسجد کے حال میں اور آ کے کبھی فلاں بندے کا جنہوں حادثہ ہو گیا وہاں گر گیا بندہ تو اسی کبھی یہ یار نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے بیٹھ جائیں بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا ہوتا تو باہر سے کوئی آواز نہ آتی کوئی ہمیں پتہ نہ ہوتا آپ کو کیسے پتہ چل گیا باہر بندہ فلاں کا حادثہ ہو گیا شکار ہو پھر بندہ سوچے یار بندہ شریف گل کرتا ہے کوئی بندہ بھیجو واقعی ہمیں ہو گیا پھر بار بندہ جائے وہ ویک کے آگے دس آگے کبھی یار گل تو صحیح ہے جو ہے کہہ رہے ٹھیک ہے پھر بندہ وہ اٹھ کے کہے گا نا ہون مان لیا جائے باروں آپ جا کے تصدیق کر کے منیا نا میرے تے احسان نہیں جے کیتا میری زبان پہ یقین تو نہیں کیا صدیق نے پوچھ کے نہیں مانا صدیق نے محمد سے سن کے مانا ہے تحقیق کر کے نہیں مانا کہ بعد جانے ہیں ویکھنے ہیں پوچھنے ہیں تحقیق کرنے ہیں سوچنے ہیں کہ میں ہو سکتا ہے نہیں اب گئے فرمایا میں مانتا ہوں کہ میرے محمد گئے فرمایا گئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش نے سنا پریشان ہوئے اگلے دن اکٹھے ہو کے آئے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا آج کا واقعہ بیان کیا ابو بکر نے مان لیا ہم تو چاہتے ہیں ابو بکر نے شاید نہ مانے لیکن اس نے مان لیا لیکن ہمارا دل چکرا رہا ہے دماغ چکرا رہا ہے سر چکرا رہا ہے کس طرح آپ گئے ہمیں ذرا سمجھائیں رسول اللہ فرمایا میں گیا ہوں کہنے لگے اسی آسمان تے خیر گئے کوئی نہیں سن نہیں پتا آسمان پہ کیسی دنیا ہے لیکن بیت المقدس میں ابو جہل کہتا ہے میں خود گیا ہوں میں نے دیکھا ہے شام میں گیا ہوں تجارتی سفروں پہ گیا ہوں وہاں بیت المقدس دیکھا ہوا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے قوم میں پیدا ہوئے جوان ہوئے میرے علم میں ہے کہ آپ نے کوئی بیرونی سفر نہیں کیا کسی ملک میں نہیں گئے شام میں آپ نہیں گئے ہوئے کیونکہ آپ ہمارے گھر کے ہم جانتے ہیں آپ کے سفر و حضر کو لمبا سفر آپ نے شام کا اس سے پہلے نہیں کیا ہوا ہمیں پتہ ہے آسمان پہ ہم گئے نہیں شام میں تو ہم گئے نا یہ میں کوئی تھوڑی جی نشانیاں بیت المقدس دیاں پوچھ لواں تو دسو گے رسول اللہ فرمایا پوچھو کہنے لگے دروازے کتنے تھے بیت المقدس کے
کھڑکیاں کتنی تھیں، شتیر کتنے تھے، بالے کتنے تھے؟ بندہ کہہ سکتا ہے ہوں تو جو کوئی بندہ باہروں آیا ہوئے جمعہ پڑھا تو واپس آ کے پوچھے بات دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں، تو بندہ سوکھا جا جواب دے سکتا میں کھڑکیاں کتنے گیا، وہاں گیا جمعہ پڑھا واپس آ گیا۔ بھائی میں گیا معراج، میں پہ گیا شام میں، بیت المقدس نبی اکٹھے تھے، سب سے ملاقات بھی، میں نے جماعت کرائی، میں آسمانوں پہ چلا گیا، واپس آ گیا، میں کھڑکیاں گننے گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ میں زندگی پر کبھی پریشان نہیں ہوا کہ بات کہہ بیٹھا ہوں، اب نشانیاں پوچھ رہے، رسول کی بات کی تحقیق کرنا کہ ٹھیک ہے یا غلط، یہ کفر ہے، اور محمد کی بات کو بغیر سوچے ماننا یہ ہے فکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس پر رب کی زمین پر ہم پورا اترتے، جو حدیث میں آ جائے مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم صدیق کو ماننے والے، جنہوں نے حدیثوں کو تعویل کی، قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے ذہن نہیں مانتا، قیامت والے دن جہنم بولے گی ذہن نہیں مانتا، فلاں حدیث ہے گرمی سورج جناب جہنم سانس اندر کھینچے تو سردی باہر نکالے تو گرمی، ذہن نہیں مانتا حدیثوں پر، جس کا ذہن نہ مانے وہ اسلام سے باہر ہو جائے، جس نے اسلام کو ماننا ہے ایسے مانے جیسے ابو بکر صدیق نے مانا ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے صدیق۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں گئے سو کھڑکیاں کوئی دروازے دسو، نبی علیہ السلام فرمایا میں پریشان ہویا اتنا میں کدے پریشان نہیں ہوا، جبریل آئے فرمایا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہو؟ فرمایا رات کو آپ لے گئے تھے، اب مجھے کھڑکیاں پوچھتے، دروازے پوچھتے ہیں، شتیر بالے پوچھتے ہیں، کڑیاں پوچھتے ہیں، اب بتا میں کیا بتلاؤں؟ فرمایا محبوب جی تسی ایک بار گئے ہو، ایک رات گئے ہو، میں کئی نبیوں پر وہاں آتا رہا، کھڑکیاں تو میرے علم بھی نہیں ہے، کھڑکیاں تو میں نہیں جانتا، بالے میں نہیں جانتا، شتیر میں نہیں جانتا، میں کیا کروں؟ فرمایا پھر آپ ہی رب کے حکم سے آئے تھے، فرمایا رب کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، ہم بیت المقدس کو اٹھا کے تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیتے، اگر آپ کو لے جا سکتے ہیں تو اس کو سائنسدان ادھر نہیں لا سکتے، اگر آپ کے اور بیت المقدس کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے آپ دیکھتے جائیں۔ بس اتنے کہنے کی دیر تھی، پوری سکرین محمد مصطفیٰ کے سامنے بیت المقدس کی نظر آنے لگی۔ فرمایا پوچھا ہے ابو جہل کتنے شتیر کتنے تھے؟ آپ نے گنے کتنے شتیر ہیں؟ کہنا گل تھوڑی ٹھیک، دروازے اتنے جی اتنے، بالکل ٹھیک فرما رہے۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے پورے بیت المقدس کو، صحابہ پاس بیٹھے ہیں، صدیق بیٹھے ہیں، نہیں دیکھ رہے بیت المقدس کو۔ صدیق نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کہاں ہے وہ بیت المقدس، آپ کو تو نظر آ رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، مانتے تھے اس لیے کہ محمد جو فرما رہے، یہ ہے صدیق۔ ایمان میں کتنی وجہ فضیلت میں نے بیان کی تھی، 4، پہلی ایمان، دوسرا علم، تیسرا جہاد اور مالی اور جانی، چوتھی فضیلت جس کو اللہ چن لے، ایمان بیان ہوئی، 3 وجوہات آئندہ خطبے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات